کہ اگر وہ منصوص من اللہ ہیں تو پھر انہوں نے چوتھا نمبر کیوں لیا؟ وہ پہلے نمبر پہ انہوں نے بیعت ہی کیوں کی؟ یہ پہلا کوشچن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شیعہ روایات ہیں ان کے مطابق 3-4 قول ہیں، وہ ضرور بیان کریں گے، لیکن اس کے اندر جو 2-3 قول ہیں کہ ایک تو قول جو کشف الغمہ کے اندر ہے کہ انہوں نے 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ بیعت کی. ایک قول یہ بھی ان کے یہاں کتب کے اندر موجود ہے کہ پہلے ہی دن انہوں نے مجمع کے اندر جو ہے وہ خاص و عام کے سامنے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے بیعت کی ہے تو میرا سوال صرف سمپل سا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی شخص منسوس ہو جاتا ہے، کوئی وہبی طور پہ کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی کام دے دیتا ہے تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. جان چلی جاتی ہے لیکن وہ اس کام سے پیچھے نہیں ہٹتا. جیسے کہ آپ کو معلوم، جیسے آقا علیہ السلام کا آپ کے سامنے واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری ایک ہاتھ پہ چاند اور سورج رکھ دو، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں توحید سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو جو چیز جس کو دی جاتی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آقا علیہ السلام جس طرح فرما رہے تھے کہ آقا علیہ السلام کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی غدیر کے موقع کے اوپر ان کی خلافت کا اور امامت کا وہ اعلان کر دیا گیا، اس بات کا ان کو تو معلوم ہو گیا، حضرت علی کو خود کو معلوم نہیں ہوا. اور اگر ان کو یہ معلوم تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ امامت دے دی ہے اور مجھے یہ خلافت دے دی اور میں نے اس کا اعلان کرنا ہے اور میں نے اس کو اپلائی کرنا ہے، تو پھر ان کی بیعت کیوں کی؟ انہوں نے آگے بات کی کہ جی امیر المؤمنین جو ہیں، البتہ میں اس سے پہلے جو ہے ان کے حوالے کچھ حوالے جات جو ہے ان کے خدمت میں رکھوں. سلسلہ تو احادیث صحیحہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد، ہم تو کہتے ہیں رسول اللہ ایک کامل و اکمل شخصیت تھے جنہوں نے اپنے بعد ایک پورا نظام دے کر گئے ہیں، امامت کا نظام دے کے گئے ہیں. اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ سے زیادہ سمجھدار حضرت ابوبکر تھے، اس کے بعد حضرت حفصہ تھیں. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر سے کہ دیکھو اپنے بعد جو ہے کسی کو خلیفہ معین کر کے جانا مسلم کی روایت ہے، اور اس قوم کو ایک بغیر چرواہے کے جیسے ریوڑ کو چھوڑ دیا جاتا ہے ویسے چھوڑ کے نہ جانا. تو اہل سنت کے نزدیک ان کی بخاری مسلم کی روایات کے مطابق سب سے زیادہ کامل جو ذہنی طور پر جو شخص پہنچا ہے وہ ان کے صحابہ ہیں. رسول اللہ کے حوالے سے ان کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو معین نہیں فرمایا. امیر المومنین کے حوالے سے یہ کہتے ہیں جی نہج البلاغہ سے یہ حوالے دے رہے ہیں، یہ اس سے دے رہے ہیں. میرے بھائی ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیشہ مد مقابل کے مسلمات سے جواب دیا جاتا ہے. آپ نے چونکہ ہماری نہج البلاغہ کے حوالے سے کہا کہ جی اس کو نہج البلاغہ کو نہیں مان رہے. بھائی میں نے یہ بھی عرض کیا نا، نہج البلاغہ میں حیث المجموع اصح الکتب بعد کتاب اللہ والی کیٹیگری میں نہیں آتی. ہم نہیں کہتے کہ نہج البلاغہ میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری شیعہ منابع اور شیعہ مصادر سے ہیں. کبھی جا کے مسند نہج البلاغہ 3 جلدوں میں اس کا مطالعہ کریں اور اس کی اسناد کو جا کے چیک کریں، اور میں نے اس کی سند بھی آپ کو بتائی ہے، اس کی طرف آپ دھیان نہیں دیا. آپ آ جائیں اہل سنت کی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں ہمیں کیا ایسا ملتا ہے؟ اب دیکھیے گا جناب ناظرین جتنے بھی ہمارے دیکھیے گا سلسلہ تو احادیث صحیحہ محمد ناصر الدین البانی کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امیر المومنین کے، ہوا ولی کل مؤمن بعدی. امیر المومنین لفظ ولی استعمال کیا. کیا جی؟ لفظ ولی، ہوا ولی کل مؤمن بعدی، علی میرے بعد تم سب کے ولی ہیں. اب یہاں پہ ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں نہیں جی یہاں پر ولی کا معنی دوست ہے. لیکن یہی برادران اہل سنت جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جاتے ہیں اور وہاں پر حضرت ابوبکر کا قول جب نقل ہوتا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے علی تم جو ابوبکر کو کاذبن غادرن خائنن آثمن سمجھتے تھے، ہوا ولی رسول اللہ، وہ رسول اللہ کے ولی تھے. وہاں پہ ولی کا معنی ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے اور جبریل آگے بتاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ولی کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ ہے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ انا ولی ہوں، اور میں اب اس کا ولی ہوں، انا ولی رسول اللہ، اور میں رسول اللہ کا بھی ولی ہوں. وہاں پر ولی کا معنی ایک دم سے آٹومیٹک جانشین بن جاتا ہے. پھر آ جائیں جناب کتاب آپ کے سامنے ہے السنہ ابن ابی عاصم کی المتوفا، ان کا بنتا ہے 200 غالباً 87، کیا بنے گا جی اردو میں کیا بنے گا 87. ناصر الدین البانی صاحب کی کیا ہے اس پہ تحقیق ہے، انہوں نے سند کی تصحیح ہے جزء ثانی. جب ہم اس میں جاتے ہیں تو روایت بڑی زبردست ہے. وہاں پہ لفظ ولی آیا تھا، اب یہاں پہ رسول اور من بعدی کے الفاظ ہے کہ میرے بعد تمہارا ولی ہے. اگر ولی کا معنی دوست لیں تو ایک اور جیسے پھنسیں گے کہ رسول کی زندگی میں علی تمہارے ولی نہیں تھے، تمہارے دوست نہیں تھے، اس لیے ولی کا معنی کبھی دوست نہ کرنا، الٹا گلے پڑ جائے گی بات. اب یہاں پہ کہ وانت منی بمنزلۃ ہارون من موسی انا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور اے علی تو میرا خلیفہ ہے ہر مومن کے لیے میرے بعد. آپ کہتے ہیں جی رسول اللہ نے تو بتایا نہیں ہے، رسول اللہ تو ایسے بیان کر کے چلے گا. پھر رسول اللہ کی صحیح کا ریفرنس دے رہے ہیں آپ. میں کتاب کا حوالہ دوں، کتاب السنہ ابن ابی عاصم، ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ جزء ثانی مکتبہ اسلامی کی یہ چاپ ہے. اس میں آپ جائیں گے تو صفحہ نمبر بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں 565، حدیث کا نمبر 1188. یہ نوٹ کرتے جائیں. حوالہ جو دوں گا سند کے ساتھ دوں گا، ان کی طرح نہیں ہے کہ بے سند بات کروں گا یا اپنی کتابوں کی روایات کا انکار کر دوں گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ ہی کی کتابوں سے، آپ کے مسلمات سے صحیح سند روایتیں پیش کروں گا. آیت مفید نے الفصول المختارہ میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا تشیع کا یہ اجماع ہے کہ امیر المومنین نے ایک لحظے کے لیے بھی ان کی بیعت نہیں کی. پہلی چیز. آپ آ جائیں قرآن کی طرف، جو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا حق نہ لیں، یہ نہ کریں. قرآن کی طرف آتے ہیں تو سورہ آراف آیت نمبر 150. حضرت موسیٰ جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ تو بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں اور حضرت ہارون کو اپنی قوم میں چھوڑ کر گئے تھے. تو حضرت موسیٰ کو غصہ آ جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ قال ابن ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی،
کہ میں نے جو حضرت موسیٰ نے جب اعتراض کیا کہ تم نے اس قوم کو کیوں نہ روکا، تو حضرت ہارون وہ تو نبی تھے نا، نبی تو بزدل نہیں ہوتا، نبی کے حوالے سے تو آپ اہل سنت کے یہاں کوئی تصور نہیں پایا جاتا کہ ان کا حق نبوت تھا اور وہ ابلاغ کرتے لوگوں کو ہدایت دیتے. انہوں نے کیا کہا کہ اے میرے بھائی مجھے کچھ نہ کہو، اس قوم نے مجھے ضعیف کر دیا تھا اور یہ انقریب مجھے قتل کر دیتے. یہ قرآن. اب آ جائے حدیث کی طرف. اور آپ کی مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت، امیر المومنین نے ایسے ثبوت اختیار نہیں کیا بلکہ رسول اللہ کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسند امام احمد ابن حنبل احمد محمد شاکر کی تحقیم کے ساتھ اس نے اس کی سند کی تصحیح کی ہے. دیگر تصحیحات بھی میں رکھ دوں گا. الجزء الاول دار الحدیث قاہرہ کی چاپ ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر حدیث کیا ہے کہ امیر المومنین سے خود یہ حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا انہ سیکون بعد اختلاف، کہ اے علی میرے بعد اختلاف ہوگا، او امر میرے بعد اختلاف ہوگا، مسئلے ہوں گے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فإن استطعت ان تكون السلم فافعل، اگر تم سلم صلح کر سکے، مصالحت کر سکے تو آپ نے اس وہی صورت اختیار کرنی ہے. اور ہمارے ہاں روایات پائی جاتی ہیں، اہل سنت کی ہاں روایت پائی جاتی ہے کہ امیر المومنین کے پاس اوان و انصار نہیں تھے. اور اس کی دلیل میں آپ کو بخاری سے دوں گا. انہوں نے جو بات کی نا، یہ کہتے ہیں یہ شہباز صاحب جو ہے حدیث سے ضعیف پڑھتے ہیں، میں نے تو بخاری مسلم اور یہ ادھر ہی کی حدیثیں پڑھی ہیں. اب آجے بخاری کی جانب. بخاری میں کیا روایت ہے جی؟ انہوں نے تو حضرت ابوبکر کی خلافت کو قبول کر لیا تھا. حدیث نمبر 4241 4240 فواجدت فاطمہ علی ابی بکر، اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو آئیں اہل بیت کی ہم آپ کو روش بتا رہے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، ان کی خلافت کو مانتے تھے یا نہیں. حضرت زہرا ابوبکر کے اوپر، حضرت ابوبکر کے اوپر وجدت غاضبت، غصہ ہو گئیں اور ان سے تا عمر کلام نہیں کیا، جب تک وہ زندہ رہیں کلام نہیں کیا. اور آج تک تمام علماء اہل سنت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے حضرت زہرا کے جنازے میں شرکت نہیں کی. رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی. وہ زہرا کے جو بضاعت منی تھی کہ جس کو اذیت دینا رسول کو اذیت دینے کے مترادف تھا، ان کو غضب نہ کیا گیا. آگے آئیں. وکان علی من الناس وجہ حیات فاطمہ. یہ میرا سوال ہوگا ان علماء سے کہ جب تک حضرت زہرا زندہ تھی لوگوں کے سامنے علی کا ایک ادب و احترام تھا. زہرا کی وفات ہو جاتی ہے تو لوگ حضرت علی سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور آگے کیا کہا حضرت ابوبکر کو امیر المومنین نے کہا وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، تم ہم پر زبردستی نافذ ہوئے ہو. وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رسول اللہ نصیبا، ہم رسول اللہ کی قرابت کی وجہ سے اپنا حق اس کو سمجھتے تھے. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں استبددت علینا، تم ہمارے اوپر زور زبردستی آئے ہو. اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی امیر المومنین شیر خدا یہ وہ. تو یہ کہانی ہے آپ عوام کو سنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ نہیں سنا سکتے میرے عزیز. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر